ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا اس آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں جو اگر چاہیں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو مدینے میں رہ کر ہم سب کو ملاحظہ فرماتے ہیں، مدینے میں رہ کر ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اگر کرم فرمائے تو تشریف لاتے ہیں۔ اور وہ تشریف لانا کیا اور لے جانا کیا، جب میرے رب کا فرمان آ گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پھر آنا چاہنا کیا ہے، بس میرے مصطفیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ اس نبی کی بارگاہ میں جو زمین پر بیٹھتے ہیں تو چاند کا سینہ چاک کر دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں درود پاک کا ڈالیاں نچھا اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پڑھو جھوم کر، اگر بلند آواز ہے تو بلند آواز سے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا منور صاحب اپنے بھانجے کی شادی میں آئے ہوئے ہیں، حضرت اپنے مطلب نے اس کو اپنی پھوپھی کے لڑکے کے برابر نہیں کہہ سکتے نا، جو رشتہ ہے مائک میں تو نہیں کہہ سکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ چند شعر اگر آپ حضرات اجازت دے تو، یہ شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اور ہمارے حضرت وغیرہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ میں نعت پڑھتا ہوں اپنے مصطفیٰ کے لیے اور لکھتا بھی ہوں مصطفیٰ کے لیے، لیکن چند شعر پڑھ لیجئے، آپ حضرات بھی کہیں گے انشاءاللہ تو اچھا لگے گا۔ تڑپ کے کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ارے یار میں کیا نعت پڑھتا ہوں اور تم کیا نعت پڑھو گے؟ میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اپنے غیروں سے بھی نعت پڑھوا لیتے ہیں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ چاہتے تو غیروں سے بھی نعت پڑھوا لیتے ہیں۔ ورنہ آؤ میں تم کو بتا دوں ایک بات کہ اگر جب مصطفیٰ کرم فرماتے تو کالکا پرشاد جیسے لوگوں سے نعت پڑھواتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اور کالکا پرشاد کس کو کہتے ہیں؟ کالکا پرشاد کس کا؟ مسلمان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نیکر بزمی تاب فلک درہم و دینار، ہو شرق سے تا غرب اگر مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ایک سمت کھڑے ہوں میرے سید ابرار، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، سب چھوڑ دے نالین نبی سر پہ اٹھا لے۔ واہ 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 کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، پھر نالے نبی سر پہ اٹھا لے، واہ واہ واہ، نالین نبی سر پہ اٹھا لے۔ اس کی تشریح کروں گا تو تھوڑا ٹائم لگے گا، مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ بس نعت پڑھنے پر آ جاتے ہیں تو کوئی اگر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ بتاؤ تم میرے نبی کی شان بیان کرو، ان کا میرے مصطفیٰ کا مقدس چہرہ کیسا تھا، تو فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کا ان الشمس تجری فی وجہی۔ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے میرے مصطفیٰ کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے۔ آئے ہے ماشاءاللہ، گردش کر رہا ہے سورج گردش کر رہا ہے۔ اور اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے، ایک بار صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا مقدس جبہ شریف سے وطن فرما کر بیٹھے ہیں، تو حضرت جابر میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہیں تو کبھی چمکتے چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر فرما دیا جابر یہ کیا بات ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہو، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہو، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہو، جابر بات کیا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا فدا کہوں وادی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کان قطعۃ من القمر، یا رسول اللہ کا چہرہ چاند کا ایک ٹکڑا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چہرہ چاند کا ٹکڑا، اور اس کے بعد اس طرح سے آتے آتے آؤ تو ایک جگہ پر چلاؤ جس کا نام احمد رضا ہے، جو بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے، اور جب پکارنے پر آتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یاتی نذیرک فی نظری، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تیرے سر سو ہے، تجھ کو
सहे दूसरा जाना। और उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे मुस्तफा करीम की शान तो क्या शान है। अरे किसी रामलाल पंडित ने जब कहना शुरू किया था तब उसने कहा था कर कोमल जेगी हाथ उठाई, अरे चांद सूरज सब झुके झुके जाए। क्या बात है, क्या बात है। अगर मेरे मुस्तफा अगर उंगली का इशारा फरमा हाथ उठा दें तो चांद और सूरज चूमने लगते हैं कदमों को। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे इंशाअल्लाह ताला कभी फिर कभी वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह बोलूंगा, लेकिन चंद शेर पढ़ता हूँ महफिल के हवाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्तिजा है तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अरे तेरी महफिल सजाना मेरा काम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तेरी महफिल सजाना मेरा काम था, तेरी महफिल सजाना मेरा काम था, इसमें तशरीफ लाना तेरा काम है। तेरी महफिल सजाना मेरा काम था, इसमें तशरीफ लाना तेरा काम है। दिल को शैदा बनाना मेरा काम था, दिल को शैदा बनाना मेरा काम था, इसको तैबा बनाना तेरा काम है। दिल को शैदा बनाना मेरा काम था, इसको तैबा बनाना तेरा काम है। शेर देखिएगा तारीख का, ये सुभान अल्लाह, तारीख के हवाले से, तारीख के हवाले से हुजूर देखिएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दिल को शैदा बनाना मेरा काम था, इसको तैबा बनाना तेरा काम है। शेर देखिएगा मौलाना मनोवर साहब, देखिएगा हज़रत। अरे कह रहे थे तो रब से मिलाना तेरा काम है। कदमों में आना मेरा काम था, अब तो रब से मिलाना तेरा काम है। इजाजत दे तो एक शेर और पढ़ देता हूँ, एक शेर तारीख के हवाले से। मकाम साहबा को अपने नजर में रखिए मौलाना मनोवर साहब, मकाम साहबा को तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। नबी का मौजा बयान करने लगा, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। अरे हो गई अरे हो गई है नमाज़े असर जब कज़ा, तो बोले आका से रो करके मुश्किल कुशा। अरे हो गई है नमाज़े असर जब कज़ा, तो बोले आका से रो करके मुश्किल कुशा। क्या अरे तेरी उल्फत में रहना मेरा काम था, तेरी उल्फत में रहना मेरा काम था, अब तो सूरज घुमाना तेरा मेरा काम था,
اب تو سورج گھمانا تیرا کام ہے. نعت بہت بڑی لکھی ہم نے. ہاں نعت بہت بڑی لکھی ہے. اللہ نے جب کرم فرمایا تو اپنے محبوب کی نعت لکھوائی. نعت بڑی ہے, اس کو کبھی پورا کریں گے. آج آپ درود پاک پڑھ لیجئے, چند منٹ آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات وہ بچہ تو شاید موجود نہ ہو, وہ تو رات کے جس وقت رات جاگی جاتی ہے بچے اس وقت موجود نہیں ہوتے ہیں, جبکہ انہی کے لیے رات جاگی جاتی ہے. انہی کو کچھ نصیحت ہمیں اس کلمات کہنے کے لیے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے اتنا بڑا پروگرام رکھا, علماء کو بلایا, اور علماء کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ علماء کے قدم پڑ جائیں گے تو ہمارے گھر کی بلائیں دور کر دی جائیں گی. کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فان الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانہ, تم نے علماء کو صرف بلایا نہیں ہے, علماء کے قدم کی برکتوں کو لینے کے لیے. جو لوگ اتنی بات جانتے کہ علماء آئیں گے ہمارے گھر میں کیا ہوگا, وہ لوگ علماء کو بلا لیا کرتے ہیں. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گاؤں کے راستے پر کوئی قبرستان ہو, عالم یا متعلم صرف اس راستے سے گزر جائے اور اس قبرستان والوں پر عذاب قبر ہو رہا ہو, تو ان کے قدم کی برکت یہ ہوتی ہے صرف گزر جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گزرنے کی برکت سے قبر والوں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ حق ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بتاؤ اگر یہ قبر سے گزر جائے, قبر سے 40 دن کے لیے عذاب جہنم عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو گھر سے تمام بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے حق ہے. آج لوگ علماء کو لان تان کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں تم علماء سے محبت کرو, علماء سے محبت کرو, ورنہ یاد رکھنا جس نے علماء سے بغض رکھا ہے, جس نے علماء سے حسد رکھا ہے, خدا کی قسم قریب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر علماء سے حسد ہے اس بنا پر کہ وہ عالم ہے تو ایسا شخص کافر ہے, ایسا شخص کافر ہے. اور اگر علماء سے حسد رکھتا ہے تو یاد رکھنا اس کی جو موت ہوگی خدشہ ہے, ڈر ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور علماء کی عزت کرو, علماء کو بلاؤ. اور اس بچے کو, جو بچہ آیا ہوا ہے, میں تو آج یہ شادی خانہ آبادی کی رات ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے قبول فرما لے. مولا جس نیک اور جائز تمنا کے ساتھ اس پروگرام کو کروایا, مولا ان کے نیک اور جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما لے. لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ یاد رکھنا بچوں کو, اس لیے میں بچوں کو بٹھاتا ہوں کہ یاد رکھ دو وقت ایسی خوشی آتی ہے ماں اور باپ کے اوپر کہ ویسا زمانے میں کبھی خوشی نہیں آتی ہے. ایک خوشی وہ ہوتی ہے صاحب جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے, 9 مہینے تک ماں اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں رکھ کر اپنے پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے. اور پالتے پالتے آج ہمارے ہاں آج لوگ ریسرچ کرنے لگے کہ ماؤں کا گھٹنا کیوں زیادہ درد کرنے لگتا ہے, ماں کا گھٹنا کیوں درد کر رہا ہے. آج اکثر بوڑھیاں اس درد میں مبتلا ہیں کہ گھٹنا یہ پرزے کیوں درد کر رہے ہیں. آج ہم کو پتہ نہیں ہے. آج چند بچے ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو اس طرح سے میں نے گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. لیکن یاد رکھنا یہ ماں باپ دو ہی وقت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ کب؟ ایک بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے. جس وقت بچہ پیدا ہوا ماں نے دیکھا میرے گھر میں لال آیا ہے, خدا کی قسم اپنے بچے کی پیشانی کو چوم کر اور اسے سینے سے لگا کر دعا کرتی ہے, میرے مالک اب میرے بچے کو سلامت رکھ, اب یہ سلامت رہے گا. دھیرے دھیرے پالتی اور پالنے کے بعد پھر دعا کرتی ہے مولا جس دن میرا لال جوان ہوگا اس دن ایک چاند سی دلہن لاؤں. ایک تمنا یہ ہوتی ہے جس وقت پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کا سپنا دیکھ لیتی ہے. اور باپ جیسے ہی سنا کہ آج میرے گھر میں لال آیا ہے, جتنے باپ لوگ بیٹھو آپ سب جانتے ہوں گے جیسے باپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ جس وقت وہ سنتا میرے گھر میں لال پیدا ہوا, میرا لال آیا ہوا ہے. خدا کی قسم باپ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, وہ تو اس کو بھی سلام کرنے چلا جاتا ہے جس سے کبھی بات نہیں کرتا ہے, اور اپنے دشمن کو سلام کرنے پہنچتا ہے, سلام کرتا ہے, اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد وہ سامنے والا پوچھتا ہے کیا بات ہے, تو صرف اتنا کہہ کے
کے مسکرا کے آتا ہے آج میرے گھر میں لال، آج میرے گھر میں میرا لال پیدا ہوا، میرا لال پیدا ہوا۔ اس لالوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں جب تک زندگی رہے تب تک تم ماں باپ کے قدموں میں رہو، اور جب زندگی کا آخری حصہ رہے ماں باپ کے قدموں میں رہو۔ دیکھو میں مزارات اولیاء کا مخالف تو نہیں ہوں، مزارات اولیاء پہ ہم بھی جاتے ہیں، تم بھی جاتے ہو، سارے کے سارے لوگ جاتے ہو، جہاں مزارات اولیاء پر ہم تمہیں نہیں منع کرتے، لیکن یاد رکھنا مزارات اولیاء پر جانے کا مقصد تب حل ہوگا جب تم اپنے ماں باپ کو مان کر جاؤ گے، ان کی محبت لے کر جاؤ گے۔ ویسے تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کس طرح سے پیسہ خرچ کرتے ہو باہر جا کر کے، ایک چادر نہیں ہزاروں روپے کی چادریں جا رہی ہیں، لاکھوں روپے کی چادریں چل رہی ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر عقیدت پیدا ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدت دے دے ایسی کہ ہم چاہیں اسی چوکھٹ پہ مر کے رہ جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا اس چوکھٹ والے بھی خوش اسی وقت ہوں گے جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے، جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے۔ کہیں جاؤ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ کوئی راضی نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی کام پھنس جائے، اگر تمہارا کام کوئی اٹک جائے تو تم یہ منتوں تو اللہ مجھے توفیق دے میں اجمیر چلا جاؤں گا، کسی کو توفیق دے میں بغداد چلا جاؤں گا، کسی کو کوئی کہتا ہے توفیق دے گا وہاں چھوٹا شریف جا کر مرغا اور بکرا چڑھاؤں گا، پیش کروں گا۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ فرماتے